بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر قوت کیا جائے، اور قدر قوت وہ ہے جس میں کفایت سے گزر ہو جائے، کچھ فاضل ایکسٹرا فالتو نہ ہو، اور اس میں شک نہیں کہ ازواج مطہرات بھی آل محمد میں داخل ہیں، اس لیے دعا ان کو بھی شامل تھی۔ اور اسی طرح ذریت یعنی بچے اور نسل بھی داخل ہیں۔ ازواج تو آل محمد میں اصالتاً داخل ہیں اور ذریت تباً داخل ہیں۔ آل کہتے ہیں اہل بیت کو یعنی گھر والوں کو، اور گھر والوں کے مفہوم میں بیوی سب سے پہلے داخل ہے۔ بس یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ ذریت یعنی نسل اور بچے تو آل میں داخل ہوں اور ازواج داخل نہ ہوں۔ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی ابا میں یعنی چادر میں داخل فرمایا اور یوں فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے بعض عقل مندوں نے یہ سمجھا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے، اے اہل بیت اللہ تم سے چاہتا ہے کہ گندگی دور فرما دے اور تم کو خوب اچھی طرح پاک صاف کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس فضیلت میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں کوئی دائرہ یا حصر مقصود نہیں کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے حساب سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو ابا میں داخل فرمایا اور یہ دعا کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ابا میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجنبی تھے، ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابا میں کیوں کر داخل کیا جا سکتا تھا؟ یہ ان اشکالات کا جواب تھا جو ازواج مطہرات کی اہل بیت میں داخل ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اصل مدعا کے لیے دلیل اول تو لغت ہے کہ آل محمد میں ازواج اور اولاد داخل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کا محاورہ بھی یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ بننے کی خوشخبری دی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بشارت پر تعجب ہوا، تو ان کے تعجب کرنے پر فرشتوں نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے، اور فرشتوں کے قول میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو نہ تھی، تو پھر فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ یقیناً حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی استعمال کیا ہے، کیونکہ خطاب انہی سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں۔ عربی لغت میں آل سے مراد ازواج اور ذریت دونوں شامل ہیں، کسی کے اعتراض کرنے کی وجہ نہیں بنتی۔